اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جو آج کل ہوتا ہے، بہت شروع سے چلا رہا ہے کہ بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، محبت میں اظہار کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، اکثر سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے، اور میں ایک دیوبندی عالم ہوں، میں پھر بتا رہا ہوں، میرے پاس سند ہے وفاق المدارس سے، ٹھیک ہے، جامعہ طیبہ کا میں فاضل ہوں، وفاق المدارس سے میرے پاس سند ہے الحمدللہ۔ اب بات کہنے کے میں بات کو سمجھے گا۔ دیکھیے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا تھا، کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ میرے پیارے بھائیوں، محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی سنت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جائے۔ صرف وہ چیز جس چیز میں شرک پایا جائے ایسا اظہار محبت جس میں شرک کی آمیزش ہو رہی ہے یا شرک کی جھلک بھی پائی جا رہی ہے، تو ایسی محبت کو ہم بھی منع کرتے ہیں۔ ایسی محبت کسی کے ساتھ بھی اللہ کے علاوہ کرنا حرام حرام حرام، جس میں ذرہ برابر بھی شرک کا اندیشہ بھی ہو، شک بھی ہو نا کہ یار اس طریقے محبت سے شرک کی بو آ رہی ہے، دور ہو جائیے۔ ایسی محبت کا طریقہ نبی کو پسند نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ واضح کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد کھول دوں، پھر اپنا موقف رکھ دوں گا دلائل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب دیکھیے بات سمجھے گا، لوگ بولتے کہ بھائی یہ جھنڈے جو لوگ لگاتے ہیں حضور کی محبت میں سلسلے، یہ صحابہ نے تو نہیں لگائے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحابہ نے نہیں لگائے، صحیح کہہ رہے ہیں، میں مان رہا ہوں، مگر میرے پیارے بھائی کسی سے محبت کا اظہار کرنے کی کوئی سنت نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی واضح کر دیا کس طرح کی محبت کو ہم منع کریں گے اور کس طرح کی جائز ہوگی، میں نے بتایا۔ اگر کوئی ایسی محبت ہے جس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، جس میں شرک کا جو ہے کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، اگر کوئی ایسی محبت کر رہا ہے، اب جھنڈے لگانے میں کون سے جو ہے شرک ہو رہا ہے؟ یہ جھنڈے لگانے میں کون سا جو ہے بھائی وہ کوئی شرک کا اندیشہ ہو رہا ہے یا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی توہین ہو رہی ہے جھنڈا لگانے میں؟ ایسا تو کچھ نہیں پایا جا رہا ہے نا اس میں۔ تو محبت جو ہے، محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ انسان خود جو ہے وہ بناتا ہے، اس کے اندر خود آتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے کس جذبات کے ساتھ محبت کروں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کا اظہار کروں۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی رحمت ہمارے درمیان ویسے تو نہیں ہے نا جیسے صحابہ کے درمیان تھے، تو صحابہ کا انداز محبت بھی ویسے ہی ہوتا تھا۔ حضور تو خود ان کے سامنے تھے، تو انہیں جھنڈے لگانے کی کہتے تو خود حضور کو دیکھ کے محبت کا اظہار کر دیتے تھے۔ صحابہ اکرام تو یہ کہتے ہیں اصلاح آپ کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کو دیکھتا ہوں یا رسول اللہ، تو آپ کا چہرہ اس سے زیادہ پر نور نظر آتا ہے۔ صحابہ تو یہ ایسے دیکھ کے آپ کی شان بیان کرتے تھے۔ اب یہ جذبات ان میں کہاں سے آتے تھے؟ محبت۔ تو محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں نا یہ انسان کسی بھی طرح دکھا سکتا ہے بھائی، بس وہ چیزیں نہ ہو جو میں نے ابھی کلیئر کر دی۔ باقی اگر اس کی یہ سب چیزیں ملاوٹ نہیں ہو رہی، صرف محبت کا ایک اظہار ہو رہا ہے، نہ شرک پایا جا رہا ہے، نہ کفر پایا جا رہا ہے، نہ کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے بد مذہبی والی، اگر ایسی کوئی محبت دکھا رہا ہے جائز ہے۔ محبت کا اختیار کوئی انسان نے کوئی طے کر کے تھوڑی کرتا۔ اگر کوئی انسان لکھی بھی محبت کا اظہار کرے گا تو اسے محبت نہیں، وہ تو کسی اور کی کاپی کر رہا ہے، محبت تو وہ ہے جو جذبات سے ابھر کے آتی ہے پھر وہ عمل میں آ جاتی ہے۔ جذبات ہوتی پھر وہ عمل میں آتی ہے، یعنی باہر آتی ہے کہ محبت اظہار کر دیتا ہے۔ اب وہ جیسے چاہے اظہار کرے، ان چیزوں کو چھوڑ کے جو میں نے بتایا ابھی کلیئر کر دیا۔ تو اگر ایسے کوئی اظہار کر رہا ہے تو محبت میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ بھائی بس جیسے صحابہ نے کہا ویسے ہم نہ کریں، نہیں، صحابہ میں بھی صحابہ اکرام نے الگ الگ طریقے سے محبت کا اظہار کیا۔ ہر صحابی کا ایک طریقہ نہیں تھا محبت دکھانے کا نبی رحمت سے۔ جیسے مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا تو انہوں نے تا دم حیات اپنے بالوں کو نہیں کٹوایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کے بال ٹخنوں تک آ گئے تھے۔ صحابہ کہتے تھے بھائی تم اپنے بالوں کو کیوں نہیں کٹواتے؟ وہ کہتے تھے نہیں، اس پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا تھا، یہ میری ان سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کیا سب ایسا کرتے تھے؟ نہیں، ان کا انداز محبت یہ تھا بتانے کا کہ میرا یہ انداز، میں اس چیز کو کیسے کٹوا دوں جس میں میرے نبی نے ہاتھ رکھا۔ کیسی شان، عظمت، کیسی محبت کرتے تھے صاحب۔ تو یہ جو انداز محبت ہے نا، محبت کسی کے لیے دکھانا، کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرنا، یہ ایک نہیں رہتا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس جیسا کیا گیا ویسے ہی، نہیں، ہر انسان اپنے انداز میں محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی ایک آپ کو مثال دی، اب کتنے صحابہ نے کہا ہے کہ چاند کو دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، صلی اللہ، آپ کی چہرہ زیادہ پر نور رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے؟ سب نے تو نہیں کہا، بعض نے کہا، تو بعض کا یہ انداز تھا، بعض کا کچھ اور انداز تھا۔
جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک روایت پیش کروں، بالاجماع سکہ امام، حجت فی عند الحدیث، جرح و تعدیل کے امام، حدیث کے راویوں پہ جرح کرنے والے، حدیث کے راویوں کا اسٹیٹس بیان کرنے والے، حدیث کو صحیح ضعیف کہنے کا یہ حکم، یہ شرط رکھنے والے، حدیث کی فیلڈ کے ماہر امام ابن حبان علیہ رحمہ، امام حاکم علیہ رحمہ کے استاد امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب جرح و تعدیل کی کتاب میں لے کر آئے، جس میں حدیث کی سندیں راویوں کی بات بتایا جاتا ہے کہ فلاں راوی ایسا تھا، اس کی حدیث لی جائے گی، اس کی نہیں لی جائے گی، اگر یہ بیان کرے گا تو قبول کیا جائے گا، اگر یہ کرے گا تو نہیں۔ وہ کتاب امام ابن حبان، وہ امام صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب کے مصنف، اور بھی بہت کتابوں کے مصنف، کتاب الثقات اپنی کتاب میں لے کر آئے امام ابن حبان علیہ رحمہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا طریقہ کیا تھا؟ اب یہ دیکھیے آپ، کتاب الثقات ہے امام ابن حبان علیہ رحمہ، المتوفہ 354 ہجری، 354 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امام حاکم علیہ رحمہ کے استاد ہیں، استاد جو خود حدیث کا امام ہے اس کے بھی استاد ہیں۔ تو اس کی جلد 2 ہے، دوسری جلد ہے کتاب الثقات کی، صفحہ 7 ہے، اور اس کے اندر جو روایت لے کے آئے روایت وہ 13ویں روایت ہے، 13 نمبر پہ، 13 نمبر پہ روایت ہے، اور 34 ہجری کے امام ہیں، یہ 34 ہجری کے 34 ہجری کے قریب قریب کے امام ہیں۔ تو امام ابن ابی ذئب علیہ رحمہ کا لے کر آئے، جو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد بھی تھے۔ امام ابن ابی ذئب علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، خلیفہ دوم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول میں جاتے تو ممبر کی اس سیڑھی پر ہاتھ پھیرتے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور منہ پر مل لیتے تھے۔ اب یہ ان کا محبت کا طریقہ تھا۔ کتاب الثقات جلد 2 صفحہ 7 روایت نمبر 13۔ اب یہ کس کا؟ اب یہ سب صحابہ ایسے کرتے تھے؟ نہیں بھئی، محبت کے اظہار تو اپنے اپنے جذبات کے تحت ہوتے ہیں، جیسے جس کے جذبات، سب کا اپنا اپنا طریقہ۔ محبت کے اظہار میں یہ چیز نہیں باندھی جائے گی کہ یہ صحابہ نے کیا تو تم کیوں کر رہے ہو، صحابہ نے نہیں کیا۔ ارے بھائی، بہت سے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جہاں آپ بیٹھتے تھے اس کو اس لیے ہاتھ لگا کے پورے چہرے پہ ملتے تھے۔ عبداللہ عمر کہتے تھے مجھے ان سے محبت ہے، یہ محبت کی وجہ سے، ورنہ کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں حضور جس سیڑھی پہ بیٹھتے تھے اتنی عقیدت کہ اس جگہ کو ہاتھ چھو کے مل لیتے تھے۔ تو اب ایسا کون کرتا تھا؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، آپ کرتے تھے۔ آپ نے اپنی محبت کے اظہار کی، تو محبت کے اظہار تو الگ الگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ ایک ہی سیڑھی پر چل دے، نہیں، جیسا جس کی محبت کا اظہار آ رہا ہے ویسے محبت کا اظہار آدمی کر دے، جیسے عبداللہ ابن عمر نے کیا۔ اگر ابھی ہم کر لیں جا کے تو وہاں بھی تو جو ہے پھر جان لے لیں گے اہل سنت کی، صحیح بات ہے نا بھائی، غیر مقلد۔ تو خیر بات کہنے کہ یہ سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں سے کئی حوالے پیش کر سکتا ہوں محبت پہ، تو کسی نے وہ تو حضور کی جگہ کو چھو کے چہرے پہ مل رہے ہیں بھائی، اس کو کیا کہو گے؟ ہم تو جھنڈا لگا لیں تو برا مان جاتے ہیں لوگ۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس جگہ کو چھوتے تھے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ کہ اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ محبت کا اظہار انسان کے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا چاہے ہو، اس کو کوئی باندھا تھوڑی جا سکتا۔ اگر باندھ کے اظہار کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کے دل سے نہیں ہو رہا، یہ تو آپ کسی کی کاپی کر رہے ہو، اس نے کیا تھا چلو ہم بھی کر لینا، یہ کاپی نہیں ہوتا۔ محبت کا اظہار تو جذبات سے ہوتا ہے، جو ابھر کے دراصل۔ اب اگر ہم لگا رہے ہیں، محبت میں کوئی لگا رہا ہے، جائز ہے، یہ عبداللہ ابن عمر بھی تو کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا بھی محبت دکھانے کا طریقہ نبی سے ایک تھوڑی تھا، الگ الگ تھا۔ بعض صحابہ اکرام حضور کا خون پی گئے ہیں۔ اب اس کو کیا کہو گے؟ اگر آج کے زمانے میں ہو جاتا تو پھر اگر اس وقت وہابی ہوتے تو پتہ نہیں، وہابی سوچ رکھنے والے تو پتہ نہیں کیا ہوتا بھائی۔ خیر میں اس پہ بہت حوالے دے سکتا ہوں انشاءاللہ، یہ میں نے ایک حوالہ دیا، اب آئیے آگے۔ اس کے علاوہ یہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، نے نبی علیہ السلام کا خون پی لیا تھا۔ جب آپ ایک جنگ میں تھے تو خون نکل رہا تھا آپ کے، تو آپ اس خون کو چوسنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر آگ کو حرام کر دیا، یعنی جس نے میرا خون چوس لیا، مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، اس نے اس کے پیٹ میں میرا خون گیا، اس پہ آگ حرام ہو گئی، اب یہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اور شیعہ کیا کہتے ہیں؟ 4 کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں بچا۔ ثم نعوذ باللہ، رافضیوں تم پہ لعنت، بے شمار رافضیوں تم پہ لعنت، رافضیوں پہ لعنت۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو میرے صحابہ کو برا کہے، تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا کہتے تو تم کہو تمہارے شر پہ، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو تمہارے پہ اللہ کی، یعنی اللہ کی لعنت ہو تم پہ جو میرے صحابہ کو برا کہتے، جو میرے صحابہ کو برا کہتے۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔
نبی رحمت نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے تو کہو کہ اللہ کی لعنت ہو. یہ حکم دیا اللہ کے نبی نے. یعنی یہ ہر چیز سے محروم ہے وہ لوگ. دنیا میں تو بھائی عیش فرعون نے بھی بہت کی. شداد سے زیادہ کس کے پاس دولت ہے؟ تو کیا وہ جنت چلا گیا دولت والا؟ نہیں 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 نہیں. ان کے مال پیسے کو دیکھ کے ان کی اس میں نہ پڑو گے ان کو نہیں نہیں یہ ان کے لیے یہاں ہے تاکہ وہاں ان کو کچھ نہ ملے. وہاں کچھ نہ ملے. اللہ نے سب یاد دے دیا. وہاں کچھ نہیں ہے, ان کا حصہ نہیں ہے. وہاں حضور کے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں. ان سے بڑا برا, ان سے زیادہ بدترین اور بدبخت کون ہوگا جو حضور کے صحابہ کو برا کہتے. بھائی دین ہمیں پہنچانے والے صحابہ ہیں, ان کی تم جتنی احسان مانے اتنا کم ہے بھائی. اور تم ان کو نعوذ باللہ ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ جو میرے صحابی کو برا کہے تم کہو لعنت ہو تمہارے شر پہ, اللہ کی لعنت ہو تمہاری برائی پہ جو تم کہتے ہو. میرے پاس نہ حکم ہے, آئندہ سے ایسے کیجیے. ہم مشکات کی روایت. خیر ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. تو خیر تو اس میں موجود ہے مالک بن سنان نے حضور کا خون پی لیا. اے خیر, اور ان کو کافر کہتے ہوئے تم رافضیوں کا زبانیں کٹتی کیوں نہیں ہیں؟ تم کسے کہہ رہے ہو؟ حضور کا خون پی رہے ہیں صحابہ. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل رہا تھا تو آپ نے جو ہے صحابہ اکرام نے حضرت مالک بن سنان نے اس کو چوس لیا. تو نبی رحمت نے یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو, نہیں. نبی رحمت نے فرمایا اس نے تو اپنے اوپر آگ کو حرام کر دیا. یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے. مجمع الزوائد امام حزمی علیہ رحمہ, امام بخاری کے استاد ہیں حدیث کے. مجمع الزوائد صفحہ نمبر 270 پر یہ روایت ہے. اس کے علاوہ اس روایت کو علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں لے کے آئے. علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری عمدۃ القاری, علامہ بدر الدین عینی علی رحمہ اپنی کتاب عمدۃ القاری میں جلد 3 صفحہ 35 پر اس روایت کو لے کر آئے. انہوں نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے جس میں صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا, لعاب دین پیا. تو یہ موجود ہے. حضور کا یہ محبت کا اظہار تھا ان کی. اب انہوں نے کیسے اپنی محبت کا اظہار کر لیا بھائی؟ حضور نے توقع نہیں. حضور نے کہا کہ تم نے تو اپنے اوپر آنکھ حرام کر لی. حضور کے تو خون میں ایسی برکت ہے. اب آگے آئیے. اسی طرح یہ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ 35 پہ لے کے آئے. شارح بخاری ہیں, یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں, محدث الاثر والفقر ہیں, تمام اہل سنت کے نزدیک حجت سکہ امام ہے, محدث ہے, حدیث کے امام ہیں. علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری ان کی ہے. سب سے معتبر بخاری شریف کی تفاسیر لکھنے والے, شرح لکھنے والے بخاری کی وہ امام ہیں, قدیم امام, کئی سو سال پرانے. علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ 35 پہ لے کے آئے کہ پہلے تو آپ نے نقل فرمایا کہ کہیں صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا تھا. صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے, یعنی جب لعاب دین بہتا تھا صحابہ پی لیتے تھے. حضور دیتے تھے جاؤ مٹی میں ڈال کے آؤ, صحابہ پی لیتے تھے. محبت تو یہی تو بتا رہا, محبت کا اظہار اپنا اپنا ہوتا ہے بھائی. اس میں یہ نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے کیا تھا, نہیں. محبت کا اظہار ہے. محبت کا اظہار مختلف ہو سکتا ہے. شریعت نے کوئی پابندی نہیں کی. بس شرک کی آمیزش نہ ہو جو میں نے بتایا. حضرت ابھی فرمایا حضرت علی بھی اس جماعت میں شامل ہیں. جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے اس جماعت میں. یہ امام بدر الدین عینی کہہ رہا ہے. اسی طرح یہ لے کے آئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھیانے لگوائے تھے نا, اپنے جو خون صاف کروانے کے لگاتے ہیں, تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دیا تھا عبداللہ بن زبیر تعالیٰ عنہ کہ جاؤ ذرا یہ مٹی وغیرہ میں ڈال کے آ جاؤ, پھینک کے آ جاؤ. تو نہیں, یہ پیشاب کا واقعہ, خون کا واقعہ. تو آپ کو خون دیا عبداللہ ابن زبیر تعالیٰ عنہ, خون دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر تعالیٰ اپنے صحابہ کو کہ جاؤ یہ مٹی میں ڈال کے آ جاؤ, خون ہے, کسی کے پاؤں میں آئے میرا خون, لے کے چلے گئے عبداللہ بن زبیر. تو آپ نے وہ پی لیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے پاس نے کیا بشارت دی؟ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا, عبداللہ ابن زبیر تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا کہ تجھے آگ نہیں چھوئے گی. تو نے اپنے اوپر آگ کو حرام کر لیا, آئندہ تو تجھے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. انداز لگائی. یہ جلد 3 ہے, عمدۃ القاری کی جلد 3 صفحہ 35 پہ یہ روایت لے کے آئے. امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ محدث الاثر والفقہ, جرح و تعدیل کے امام ہیں. یہ حدیث لے کے آئے عبداللہ ابن زبیر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جا, اب تجھے آگ نہیں چھو سکتی, یعنی جہنم تجھے نہیں چھو سکتی, تو بری ہو گیا جہنم سے. تو نے تو میرا خون پی لیا. دیکھیں وہ خون جو پھینکنے کے لیے دیا تھا لیکن صحابی پی گئے. محبت کا اظہار ہے اپنا اپنا.
آگے آئیے. اب یہ واقعہ دیکھیں، معجم الکبیر للطبرانی کا واقعہ. معجم الکبیر للطبرانی اس کی جلد 24 ہے اور حدیث نمبر ہے 19948. حدیث نمبر 19948 جلد 24 معجم الکبیر للطبرانی. اس میں موجود ہے کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی، ان کی باندی تھی، تو یہ آ گئی تھی رہنے کے لیے. تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے پیالے میں اپنا پیشاب رکھتے تھے، تو وہ ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے پی لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لیا اور تمہارے اور جہنم کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم کر لی، یعنی اب تم جہنم نہیں جا سکتی کیونکہ تم نے میرا پیشاب پیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی تو یہ محبت تھی، صحابہ کی تو یہ محبت تھی بھائی. اور اس کو جو ہے مجموع الزوائد میں حدیث نمبر 14014، یہ امام بخاری کے استاد امام اسماعیل علیہ رحمہ ان کی حدیث کی کتاب ہے مجموع الزوائد 14014. یہ حدیث نمبر، اس میں بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. یہ صحیح روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، سکہ روایت. اس کو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں مستدرک میں صحیح ہے. کتاب الشکات میں امام ابن صحیح. الحاکم میں مستدرک میں امام حاکم کہتے ہیں صحیح. امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں کہتے ہیں صحیح روایت کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیشاب پی لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی تو نے تو اپنے اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی، ایک آڑ کھڑی کر لی، اب تو جہنم میں نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ تو نے میرا پیشاب کیا. تو محبت کے طریقے تھے بھائی صحابہ اکرام کے، اپنے جو ہے محبت کے طریقے تھے. صحابہ اکرام اپنے طریقے سے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اپنے طریقے تھے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے، یہ الوفا میں علامہ سمودی رحمہ اللہ، آپ یہ دیکھیں الوفا میں علامہ سمودی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ بھی جرح و تعدیل کے امام ہیں. علامہ سمودی علیہ رحمہ امام ابن عساکر علیہ رحمہ کی سند سے یہ روایت لے کے آئے، جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر اس کا جو ہے 182 ہے. 182 اس کا صفحہ نمبر ہے، 4 جلد ہے الوفا کی، علامہ سمودی رحمہ اللہ کی کتاب. اور آپ فرماتے ہیں امام ابن عساکر فرماتے ہیں فی سند جید، یعنی اس روایت کی سند جید ہے، بہترین سند ہے. اس روایت کی سند پہ کلام نہیں ہو سکتا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور فرمایا، اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ شام میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں فرمایا کہ تم شام سے مدینہ نہیں آتے ہو، تم شام سے مدینہ نہیں آتے ہو، یعنی ہم تمہاری یاد میں ہیں بلال اور تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، مدینہ آتے ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پردہ فرما گئے تھے، تو بلال رضی تعالیٰ عنہ کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ شام چلے گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ. اس صدمے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے آپ وہاں رہتے تھے کہ مجھے میرے نبی کی یاد آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال رضی تعالیٰ عنہ جو وہاں چلے گئے، نہیں نا، مدینہ شام چلے گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ بلال کتنا وقت ہو گیا جدائی کو، اب تم ہمارے پاس ملنے کیوں نہیں آتے؟ ایسی بھی کیا معاملہ ہو گیا، ایسی بھی کیا بے خبری ہو گئی کہ اب تم آتے ہی نہیں ہو ہمارے پاس؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم آتے ہی نہیں حضور، اب بلال شام میں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف آ گئے. تو امام حسن امام حسین نے دیکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ چچا آج آپ ہمیں ہمارے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے دور والی اذان یاد دلا دیں، اذان دیں. بلال نے فرمایا کہ اب میں نہیں دے سکتا بیٹا، مجھے وہ میرے اندر وہ ہمت نہیں کہ نہیں آپ اذان دیں. تو ان کے کہنے کی وجہ سے بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا کہ ایسا لگا کہ حضور واپس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بیچ آ گئے. ایسے بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی ہے تو ایسا جو ہے مطلب ماحول بن گیا تھا مدینہ کا. تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر آپ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے گئے، محبت میں چلے گئے اور اپنا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھر مبارک پر رکھ کر مسح کرتے رہے اور روتے رہے. بلال رضی اللہ عنہ اتھر مبارک یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ اپنا چہرہ رکھ کے رگڑتے رہے، مسح کرتے رہے اور روتے رہے حضور کی محبت میں. یا رسول اللہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے خواب میں آئے اور مجھے بلا رہے ہیں، روتے رہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. تو یہ آپ کی محبت کا انداز تھا. تو بھائی یہ محبت کا جو انداز ہوتا ہے یہ مختلف ہوتا ہے، اس کو آپ کسی دائرے میں باندھ نہیں سکتے، قید نہیں کر سکتے.
سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اب اگر یہ ایسا ہم کر لیں جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، تو پتہ نہیں وہابی کیا فتوے لگا دیں ہم پہ، غیر مقلد کیا فتوے لگا دیں۔ بلال تو کر رہے ہیں، تو ذرا بلال پہ کیا فتوے لگیں گے؟ وہابیوں وہابڑوں۔ علامہ سمودی علی رحمہ وفا الوفا جلد 4 صفحہ 182 پہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور اس روایت کو امام ابن عساکر فرماتے ہیں فی سند جید، اس کی سند جید ہے، بہترین سند ہے۔ میں ایسے کئی میرے پر لسٹ پڑی ہوئی ہے، میں کئی جو ایسے واقعات بیان کر سکتا ہوں۔ صحابہ کی محبت کا انداز اپنا اپنا تھا، صحابہ کا اپنا اپنا انداز تھا بھائی۔ بعض خون پی رہے ہیں، بعض جو ہے پیشاب پی رہے ہیں، حضور میں محبت تھی نا، سب محبت میں کر رہے ہیں بھائی، ورنہ کون کرتا ہے؟ بعض نے خون پی لیا، بعض نے پیشاب پی لیا۔ اور بخاری شریف میں تو یہاں تک جو ہے روایت ہے، بخاری شریف میں جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر میرے پاس اس کا 2731 ہے، 2731 صفحہ نمبر 621 ہے بخاری شریف کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2731 صفحہ 621، اس میں موجود ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر تعالیٰ عنہ، جو آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا درخت کے نیچے، جب سامان صحابہ کرام حج کی نیت سے گئے تھے، لیکن قریش نے ان کو حج کرنے نہیں دیا تھا، کفار مکہ جو تھے، تو ان کو عروہ بن زبیر تعالیٰ کو انہوں نے اس وقت اپنا قاصد بنا کے بھیجا تھا کہ بھئی جاؤ ان سے ذرا طے کر کے آؤ معاملات، کیوں آئے کس لیے۔ تو جب گئے تو جب یہ بہت طویل حدیث ہے، جو اس کا ہمارا مقصد ہے گفتگو کا، وہ بس وہ بتا رہا ہوں۔ جب عروہ بن زبیر تعالیٰ عنہ نے یہ سب دیکھا تو واپس آئے، تو جو کفار مکہ تھے ان کو بتایا کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہے، جو حضور کے ساتھی ہیں ان کی محبت ایسی ہے نبی رحمت سے کہ صحابہ اکرام تعالیٰ عنہ بلغم کو چہرے اور ہاتھ پر ملتے ہیں، یعنی حضور کا جو تھوک ہوتا ہے، بلغم ہوتا ہے، اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، حتیٰ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے چہرے اور منہ پر اور ہاتھوں پہ ملنے لگتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کا لعاب، ان کا تھوک، ان کا بلغم بھی جو ہے زمین پہ نہیں گرنے دیتے نبی رحمت کا۔ ایسی محبت خدا کی قسم میں کئی درباروں میں گئے ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی، کسی بڑے کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جو صحابہ نبی رحمت کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کا انداز تھا محبت کا۔ اب آپ دیکھیں کیسے مختلف انداز ہیں محبت کے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ محبت کا کوئی ایک انداز نہیں ہے۔ محبت کا اگر ایک انداز ہو گیا جس دن، تو وہ محبت سچی نہیں، جھوٹی ہوگی، کیونکہ وہ تو کسی کی کاپی ہوگی، کاپی کر کے کوئی محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کو اب دائرے میں نہیں باندھ سکتے، محبت کا انداز اپنا اپنا ہے بھائی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے صفحہ 621 پہ 2731-32، تو آپ انداز بخاری شریف کی روایت صحابہ اکرام تعالیٰ حضرت عروہ بن زبیر تعالیٰ فرماتے کہ بھائی وہ حضور کا بلغم نہیں گرنے دیتے، چہرے پہ مل لیتے، اگر ہم کر لیتے تو اگر اس دور میں وہابی ہوتے تو پتہ نہیں بھائی کیا ہوتا۔ تو یہ اپنا انداز تھا محبت دکھانے کا، اپنی محبت کی گواہی دینے کا، اپنی محبت کا مظاہرہ کرنے کا، اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آج بھی خدا کی قسم کوئی مسلمان کتنا گناہ گار ہو، میں یہ بات پہ جو داؤ لگا سکتا ہوں، میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حضور کی حرمت کی بات آئے تو تمام مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ وہ محبت ہی ہے جو ہمیں باندھ کے رکھتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے اختلاف ہو ہمارے بیچ میں، لیکن ہمارے نبی پہ بات آئے گی تو ہم سب ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتا۔ معاویہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا وہ یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا اختلاف صراط مستقیم میں، یہ تاریخ الخلافہ میں موجود ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ تاریخ الخلافہ میں امام سیوطی رحمہ اللہ لائے، اور اب اس کی جو ہے وہ تحصیل بھی کر دی گئی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی تحصیل بھی ہو گئی تاریخ الخلافہ کی۔ اب کتاب کے ہر واقعے کے ساتھ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، تاریخ الخلافہ میں جو ہے موجود ہے، اس کی تحصیل ہو گئی ہے، جلال الدین احمد امجدی نے اس کی تحصیل کر دی ہے، ہر واقعے کے ساتھ دلیل لکھ دی ہے۔ اللہ ان کو اس پیارے اور بہترین کام کی جزائے خیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو خیر بات کہنے کی یہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ تاریخ الخلافہ میں لائے کہ حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ حضرت علی تعالیٰ عنہ کے مابین جب اختلاف ہوا نا، تو وہ تھے نا رومن پرشین امپائر، انہوں نے حضرت معاویہ کو خط لکھ کے دیا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم علی کے خلاف مل کے لڑنے کو تیار ہیں، یعنی ہم اور آپ مل کے علی کے خلاف لڑیں گے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جو ہے دو بچھاڑ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، اور اپنی خلافت کا آپ ہمارا ایک دفعہ حامی بن لیں۔ تو حضرت معاویہ نے ان کو ایک خط لکھا تھا،
میں اگر اس کے خط کا ایک ہی الفاظ پڑھتا ہوں، حضرت معاویہ نے سلام دعا وہ نہیں کی، حضرت معاویہ نے کہا کتے سمنا، اب میں کیا بولوں، جو خط بھی وہ بتا رہا ہوں، حضرت معاویہ نے فرمایا کہ کفار کے کتے میرے اور میرے بھائی کے درمیان مت آنا، میرے اور میرے بھائی کے درمیان جتنے اختلافات ہوں، لیکن اگر تو نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی تو میں علی کے ساتھ مل کے تیرا مقابلہ کروں گا۔ تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمہ اللہ کی، بتائیے واقعی دیکھ کیا اختلاف تھا۔ وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لو، اختلاف بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، ہائے ہائے ہائے، نبی رحمت کی اس بیعت کے لیے تھا کہ عثمان کے جو قاتل ان سے بدلہ لو پہلے، بعد میں سب ہوگا۔ اس اختلاف کے لیے، وہ اختلاف اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ اختلاف بھی کس لیے تھا کہ عثمان غنی کا بدلہ لو، ان سے بدلہ لو جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پاک دامن ہستی کو شہید کر دیا۔ اندازہ لگائیے دوستوں ان کی محبت کا، جو پتہ چلتا ہے ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ ارے اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے لائے، حضرت معاویہ نے کہا کفار کے کتے، شروع ہی بات یہ، اس کو واپس جو خط لکھا نا وہ یہ لکھ کے بھیجا، یہ کفار کے کتے میرے اور میرے بھائی کے خلاف بیچ میں نہ آنا، یہ میرے اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، اپنا بھائی کا، وہ علی میرے بھائی ہیں، میرے بھائی کا معاملہ ہے، اگر تو نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی تو معاویہ سب سے پہلے علی کی دفاع کے لیے آگے آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ لگائیے، کبھی آئیے مدارس میں بیٹھیے، پوچھیے مفتیان اکرام سے، ان کی محبت ہے، آہا سبحان اللہ۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، اپنے موضوع پہ آتا ہوں، یہ بات نکل آئی میں نے آپ کو ظاہر کر دی۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے اپنے اپنے طریقے تھے، کوئی تھوک مل رہا ہے، کوئی پیشاب پی رہا ہے، کوئی خون پی رہا ہے نبی رحمت کا، کوئی حضور جہاں بیٹھتے تو اس جگہ کو چھو کے چہرے پہ مل رہا ہے۔ اپنی محبت کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں بھائی، محبت میں کسی کی کاپی نہیں ہوتی ہے، بس صرف اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اگر وہ شرک سے خالی ہے محبت، ایسی محبت جو پاک محبت ہے، وہ جائز ہے۔ تو اب جھنڈے لگانے میں کون سا شرک ہو رہا ہے، یا کون سی جو ہے وہ کفریہ عمل ہو رہا ہے، یا کون سا جو ہے جھنڈے لگانے میں جو ہے بھائی وہ اللہ رب العزت کی ناعوذ باللہ ناقدری ہو رہی، نہیں، بلکہ ہم تو وہ جھنڈا لگا بھی اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ سے ہے، ان کی محبت سے اللہ کی محبت ملتی ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت سے جڑی ہوئی ہے، اس میں تو سب کا اجماع ہے بھائی۔ تو لہٰذا اب جو شخص بھی اپنے گھر پہ اگر جھنڈے لگاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگاتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ میں نے حوالے ساتھ بھی اس حوالے دے دیے ہیں کہ اپنے اپنے طریقے تھے صحابہ کے محبت کے، تو محبت کا طریقہ ایک نہیں ہوتا، محبت کے طریقے کئی ہوتے ہیں، جو جیسے چاہے محبت کا اظہار کرے، اور باقی میں نے بتا دیا کس طرح کی جائز ہے کس طرح کی نہیں، واضح کر دی نا بات۔ تو ایسی محبت پاک محبت ہے۔ اب جھنڈے لگانے سے اگر کوئی انسان محبت میں لگا رہا ہے جائز ہے، حضور کی محبت میں لگا رہا ہے، میں نے ثابت کیا اس بات کو، اس تمام صحابہ کے اپنے اپنے طریقے تھے محبت کے، لعاب دین کوئی لگا رہا ہے، کوئی خون پی رہا ہے، کوئی پیشاب پی رہا ہے بھائی۔ اب حضور ہمارے ساتھ ویسے تو نہیں ہے نا، جیسے میں آپ سے کلام کروں یا آپ کے ماں باپ ابھی زندہ ہوں گے اگر تو آپ کے ساتھ کلام کریں گے، حضور تو ویسے نہیں ہے ابھی ہمارے ساتھ، ایسے تو موجود نہیں ہے، تو ہم تو وہ سب نہیں کر سکتے، تو ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم ویسے تو اظہار کر لیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پہ بھی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ مولانا لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف امت صراط مستقیم اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی محبت کے اظہار کے لیے یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ جائز ہے، اختلاف امت صراط مستقیم میں لکھی، صحیح ہے بھائی، ورنہ پتہ چلا میرے ہی لوگ میرے خلاف فتوے لگاتے۔ تو خیر بات کہنے کی یہ ہے، تو اکابر سے یہ جائز ہے، اکابر نے اس کو جائز کہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کہنے کی یہ ہے، تو اب محبت کا اظہار اپنا اپنا ہوتا ہے، جیسے چاہے جو اظہار کرے۔ صحابہ نے دیکھے مختلف طریقے اختیار کیے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے، تو ایسی اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کے اظہار کو آپ ایک اس میں باندھ نہیں سکتے، نہ ایک دائرے میں نہیں باندھ سکتے، محبت کے اظہار کی کوئی انتہا نہیں، جیسے چاہو اظہار کرو۔ تو لہٰذا جھنڈے لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔